إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کر لیں، اس کا خون بہا لیں یا اس کے گوشت سے ہم لطف اندوز ہو جائیں یا اس کے اچھے اچھے کھانے پکا کے ہم کھا لیں، بلکہ اس کا جو اصل مقصد تھا اور اس کا معنی اور مفہوم ہے، اس کا درجہ بڑا ہی بلند ہے، لیکن ہم نے شاید یہی سمجھا کہ بس جانور خریدا اور اسے ذبح کیا اور بس، لیکن اس قربانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ یہ کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہر سال قربانی آتی ہے،
لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اپنے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ لفظ قربانی جو ہے یہ قربان لفظ سے نکلا ہے، اور یہ قربان نکلا ہے قرب سے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، اسی طرح یہاں پہ قرب مانا ہے، یعنی قربت حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونا، کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھنا۔ آپ کو اس کے معنی کے اندر ہی نظر آ جائے گا کہ ہم کس قدر بکرے چھترے ذبح کر رہے ہیں اور کیا حاصل کر رہے ہیں۔ قربانی، قربان، قرب، ہم نے کیا حاصل کیا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اس کو سمجھیے، میں مختصر سی روشنی ڈالتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جاتا اللہ اس سے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے ان گوشت کی، ان بوٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس خون بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر پرہیزگار کون ہے۔ یہ ہے اصل مقصد اس قربانی کا، کہ جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کو تمہاری ان بوٹیوں کی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو تمہارے بلڈ کی، خون کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھنا، کہ تمہارے دل اس بکرے کی چھری، بکرے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے تمہارے دلوں کے جذبات کیا ہیں۔ کیا دلوں کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے اللہ کی توحید جاگتی ہے، شرک کی نفی کرتے ہو، اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے تیار ہو، پھر تو تمہارا یہ چھری چلانا اللہ کے ہاں بڑا ہی عظیم ہے۔ اور اگر برائے نام کرتے ہو بھائی علاقے میں مشہور ہو جائے فلاں نے بڑی قربانی کی ہے، فلاں کی قربانی سب سے ٹاپ کی تھی، اس کے بکرے نے اتنا وزن کیا اور اس نے میلہ جیت لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تو یہ مقصود ہے تو میرے بھائی پھر آپ گوشت سکھائیں گے اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قربانی ہمیں جو سب سے بڑا سبق دیتی ہے نا، وہ سبق ہے ملت ابراہیم کا، اصل جو چیز تھی جس کو ہم بھلا چکے۔ دیکھیں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیمی رستہ اپناؤ، ابراہیمی بنو۔ قرآن میں 3 جگہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وحی کی؟ ان اتبع، آپ پیروی کریں۔ اللہ کس کی؟ فرمایا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ ابراہیم کون؟ حنیفہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کی ڈیمانڈیں سنتے جاؤ۔ اللہ تیرا حکم ہے پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، وجہ فرمایا حنیفہ، پہلی خوبی اس کی ہے کہ وہ یک طرف تھا، یکسو تھا، صرف اللہ کی طرف۔ ساری دنیا اس کی مخالف ہو گئی لیکن اس نے اللہ کی سائیڈ کو چھوڑا نہیں، حنیفہ پہلی سے۔ اور دوسری فرمایا وما کان من المشرکین، یہ لینا ہے اصل ہم نے مقصد۔ اور جس کے بارے میں اللہ فرما دے وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔
جب میں اور آپ اللہ کے حضور پیش، قیامت کا منظر ہو، اربوں اور کھربوں لوگ کھڑے ہو، اور ہم جیسے گنہگار جب بلائے جائیں اور اللہ فرما دے اور کائنات کے لوگوں یہ میرا بندہ مشرک نہیں تھا، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی۔ عقیدوں میں شرک ہے، نکال پھینکو، رگڑ رگڑ کے نکال دو۔ اس لیے فرمایا ملت ابراہیم کی پیروی کرو میرے نبی، اور دوسری آیت میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ۔ یہاں سمجھنے والی بات، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے، ہمارے نظریے منہج پہ کھڑا ہے، ہمارے قانون سسٹم کے اوپر کھڑا ہے۔ یہود یہ کہتے، نصرانی اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ کیا تھا؟ فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اب تیسری صفت بھی اللہ نے بیان، میرا ابراہیم یکسو صرف میرا تھا، مسلمہ اور فرما بردار بھی صرف میرا تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور تیسری صفت پھر وہی کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اگر آپ اس کی تفاسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا معنی ہے۔ ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھا، نہ یہودی ازم نہ نصرانی ازم، نہ یہودیوں کا قانون نہ نصرانیوں کا قانون اور نظام چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ یہ تھا اصل مقصد ملت ابراہیم کا۔ ابراہیم نے بھی یہی چیلنجز کیے تھے۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں تیسری آیت، قل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا، صرف اللہ والا، صرف اللہ والا۔ اللہ کی قسم تمہارے اوپر یہ مار لگ جائے کہ جب تم مر جاؤ لوگ کہیں بندہ بڑا توحید والا تھا۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، نہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے کتبے قبروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے بارے میں معاشرے میں یہ مشہور اور گواہی دے دے گا نا معاشرہ کہ بندہ بڑا توحید والا تھا، اللہ والا تھا، شرک کا دشمن تھا، رب کعبہ کی قسم ہے زمین و آسمان کے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے انشاءاللہ آئیں گے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ گارنٹیاں دے رہا ہے میرا ابراہیم شرک کرنے والا نہیں تھا، اور انشاءاللہ ہم بھی شرک کریں گے، اور بولو ہم بھی شرک کریں گے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ شرک ہے، ہم انشاءاللہ اگر ہمارے عمل کے اندر موجود ہوگا ہم ایک لمحے میں اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ جیسے میرے رب کو شرک پسند نہیں، میرے رب کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ہمیں بھی یہ برداشت نہیں کہ ہمارے رب کا کوئی شریک ہو، ہمیں بھی برداشت نہیں۔ اللہ تو قطعاً ناپسند کرتا ہے، انشاءاللہ اہل توحید بھی پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ملت ابراہیم۔ اور جو ملت ابراہیم کو چھوڑتا ہے، سن لو قرآن کا فیصلہ، ابراہیم کا نظریہ، ابراہیم کا منہج، ابراہیم کی زندگی، ابراہیم کے امتحانات۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، الفاظ سے کرو اللہ سبحانہ وتعالی کہ جو کوئی تم میں سے ملت ابراہیم کو چھوڑے گا، ابراہیم کے راستے کو چھوڑے گا، وہ پکا بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر، پکا بے وقوف۔ وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، بڑا جناب فلاں اور فلاں ہو، لیکن اگر ابراہیم کے راستے کو چھوڑے گا، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ابراہیم کو پوری دنیا میں سے سلیکٹ کیا تھا، ہم نے چنا تھا اسے، ہم نے اسے برگزیدہ بنایا تھا۔
اللہ اکبر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ گارنٹیاں دے رہا ہے، یہ دیکھو ابھی ابراہیم دنیا پہ ہو کے گئے ہیں، اللہ نے آخری محمد کے اوپر قرآن نازل کر کے فرمایا ابراہیم سچا، ابراہیم میرا دوست، ابراہیم میرا یار، ابراہیم میرا سجن، اللہ اکبر، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے چنا تھا ابراہیم کو پوری دنیا میں سے، اور آخرت میں بھی ابراہیم کو ہم صالحین میں سے کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وفادار بندہ، اور یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے اس قربانی کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے وفادار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے بے وفائی نہ کرنا یارو، اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، اور جو بھی اللہ سے بے وفائی کرتا ہے یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی بے وفاؤں سے محبت کیا کرتا، اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا۔ نوجوانوں سن لو، اپنی جوانی میں یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہیں گے اللہ سے بے وفائی کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے یہ عقیدے بنا لو یارو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جسے تم ٹک ٹاک پہ گزار رہے ہو، جسے تم فیس بک پہ گزار رہے ہو، جنہیں تم یوٹیوب پہ گزار رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ میرے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، فوٹو بنا کے میڈیا پہ چڑھا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا ہی سونا بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری یہ حسن، میری یہ جوانی، میرا یہ مال، میری یہ دولت، سب کچھ میرے رب پہ قربان، انشاءاللہ یہ بندہ ہوگا اللہ کا وفادار، اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے وفادار بنیں گے۔ اللہ سے بے وفائی کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو طرح طرح سے آزمایا، بہت سارے طریقوں سے آزمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم کیا تھا؟ ابراہیم بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ پھر ابراہیم نے ساری کی ساری آزمائشیں پوری کی۔ توجہ میری طرف، کوئی نہیں، آپ بھی گرمی میں میں بھی گرمی میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے طرح طرح اپنے ابراہیم کو آزمایا، لیکن میرا ابراہیم ہر وقت اس نے میری آزمائش اور میری بات کو پورا کیا۔ یہ ہے میرا ابراہیم، ہر قدم پہ اللہ کی قسم دو ٹوک دعوت۔ یہ چونکہ چنانچہ اگر مگر، یاد رکھیں اس مسئلے کو اپنے سینوں میں بٹھا لیں، جب مسئلہ آئے نا توحید باری تعالیٰ کا، جب مسئلہ آئے نا اللہ وحدہ لا شریک کا، پھر مسئلتیں نہیں ہوتی، پھر دو ٹوک دعوت ہوتی ہے، دو ٹوک۔ میں کچھ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنے خاندان کو دعوت دیتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا، کیسے دی؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے پوچھا اور اپنے باپ سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ معلوم یہ ہوتا ہے، توجہ میری طرف بھائی، بڑی اہم باتیں ہیں کہ جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید۔ اگر توحید میں پکا نکلا، اور یہ مسئلہ اور یہ فارمولہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص توحید میں پکا ہوگا وہ پکا محمد کا تابعدار ہوگا، اور جو توحید میں جتنا کچا ہوگا اتنا ہی سنت سے دور بھاگے گا۔ یاد کر لو، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم سے کہنے لگے کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ قوم کہنے لگی اور باپ سمیت کہنے لگے
ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو ان کے مجاور ہیں، ہر وقت ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے سوال پوچھا، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بھی دعوت کی ابتدا ہے۔ اور جب میرے رب نے ابراہیم کا سینہ کھول دیا تھا نا، پھر ابراہیم کے سینے سے ڈر نکل گیا تھا، کہنے لگا جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کیا او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اور سن لو بڑے بڑے قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والوں سنو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سوال ابراہیم کے سنو کہ ان کو تم پکارتے ہو یہ سن سکتے ہیں؟ یہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ قالو، کوئی جواب نہیں، بل وجدنا، ہم نے پایا ہے۔ کس کو پایا ہے؟ آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جواب نہیں دے گا، دلیل کوئی نہیں دے گا۔ جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں جی ہمارے وہ اجداد اس طرح کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی تم نے غور کیا، تم نے، تمہارے وڈیروں نے، کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ اور آخر میں فرما دیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے تمہارے وڈیرے میرے دشمن۔ اللہ اکیلا ابراہیم اپنے قبیلے اور اپنے باپ کو چیلنج کر دیا کہ میرا رب میرا دشمن نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارے وڈیرے اور تم سارے مشرک، سارے کے سارے میرے دشمن، میرے نظریے کے دشمن، میری سوچ، میری دعوت توحید کے دشمن ہیں سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر ضروری مصلحتوں کا شکار ہو کے دعوت توحید روکنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے اندر اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کی بھی۔ قالوا لقومہم، اپنی قوم سے کہنے لگے انا براء منکم ومما تعبدون، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، پوری قوم کو کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور مصلحتیں نہیں، کوئی پکا قبروں کا پجاری، شرک کرنے والا، ساری زندگی شرک پہ مر گیا، اور جب مر گیا جناب یہ اہل حدیث اس کے جنازے میں پہنچا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی رشتہ داری ہے، اب ناک تو رکھنا پڑے گا، کیا کرے، مارکیٹ کا بندہ تھا، میری برادری کا بندہ تھا، اب کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ سن لو، اللہ کے قرآن کے اندر یہ قاعدہ، یہ قانون ہے کہ کوئی شرک کے اوپر مر جائے اس کے لیے دعائے توبہ نہیں کی جائے گی، یاد رکھو، بالکل اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں، جنازہ نہیں، کوئی رحم دلی نہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے آج کے بعد ایسے شخص کا جنازہ پڑھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، گویا کہ تم نے اللہ کے قانون اور حکم کو توڑا۔ اور یہاں ابراہیم ہے، چند لوگ ساتھ ہیں، اور اعلان ابراہیم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے بری، تمہاری جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بری، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے، تمہارے منہج، تمہارے قانون، تمہارے سسٹم سے کھلم کھلا انکار کرتے۔ کفرنا بکم، تمہارے ساتھ ہم کھلم کھلا انکار کرتے، کوئی دو رائے نہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی میٹھا میٹھا نہیں ہے، کوئی میٹھا میٹھا نہیں کہ مولوی ہے نا بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھنے والے بڑا میٹھا میٹھا بولیں گے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے، اللہ فضائیں چلاتا ہے، اللہ پانی بہاتا ہے، اللہ یوں کرتا ہے، اللہ، او بھائی یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ کی قسم کافروں کو اس کا انکار نہیں تھا،
مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہاں تھا کہ ساری دنیا کے معبودان باطل، ایک سچا رب اور اس کا نام ہے اللہ۔ ذرا کون ہے چینل پہ، ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ وجہ یہی، بلایا اس کو جاتا ہے کہ جو وہاں کے موضوع کے مطابق چلے، میٹھا میٹھا بول دے۔ اور الحمدللہ کچھ ایسے بھی ہیں ہماری جماعت کے شہزادے، اللہ کا شکر ہے، اور ان میں خصوصاً دو بھائی علامہ احسان کے لخت جگر، اللہ کی توحید کا دفاع، محمد کی سنت کا دفاع، صحابہ کی عظمت کا دفاع، اہل بیت کی شان کا دفاع کرتے ہیں اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ دو ٹوک بات کرو بھائی، یاد رکھو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ یہ جو دونوں کشتیوں کا سوار ہوتا ہے یہ ہمیشہ ڈوب جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اعلان کر دیا ابراہیم نے، آج کے بعد تمہاری اور میری دشمنی علل اعلان ہے، میں تمہارا دشمن ہوں۔ کس وقت تک؟ جب تک تم یہ نہیں کہہ دے دیتے کہ اے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام صرف لوگوں کے سامنے دلیر تھے، صرف لوگوں کے سامنے نہیں۔ سنو، اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کہ آپ نے دیکھا ہے اس جھگڑنے والے کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ ابراہیم سے اللہ کی توحید کی وجہ سے جھگڑ رہا تھا۔ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اس بادشاہ کو بادشاہ بنایا بھی ہم نے تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بادشاہی دی، میرے بارے میں لڑ رہا تھا میرے ابراہیم کے ساتھ۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی مار سکتا ہوں زندہ کر سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتحہ من المغرب، ابراہیم کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیرے اندر اتنی پاور ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا ابراہیم سوال کیسے کر رہے، سامنے بادشاہ ہے، وقت کا حاکم ہے، اور جب حاکم اللہ کا دشمن ہو تو پھر اس کے سامنے کلمہ حق کہا جاتا۔ یہ ابراہیم کی سنت ہے، اور یہی میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ توحید کے لیے پھر آئیں بائیں شائیں، اللہ کے ہم مجرم بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر دیکھتا رہ گیا اور ابراہیم کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اس لیے میرے بھائی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک دعوت ضرور دی، لیکن اخلاقیات کو نہیں چھوڑا۔ توجہ میری طرف، اخلاقیات، گالم گلوچ۔ اچھا سامنے کون ہے؟ اپنا ابا جی، اور ابا جی کے لیے الفاظ اللہ نے استعمال کی، ابراہیم بار بار کہے یا ابتی، یا ابتی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، یا ابتی، یا ابتی، میرے ابا جان، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ توحید تسلیم کر لیں، میری پیروی کر لیں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ابا جی، ابا جی۔ اور یہ جو نوجوان آج کل جو شیلے بنے ہوئے ہیں نا، ہمیں بعض بھائی پوچھتے ہیں، اپنے باپ کو دعوت دیتے دیتے ان کے گلے پڑ جائیں، تیری ایسی کی تیسی۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ یہ جی مشرک ہے، یہ فلاں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ابراہیم کا باپ مشرک ہی نہیں تھا، بت بنا کے بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم نے اخلاق نہیں چھوڑا، اپنا کردار نہیں چھوڑا، اپنی زبان کو گندا نہیں کیا۔ یا ابتی، میرے ابا جان، او میرے ابا جان، میرے ابا جان۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم نے یہ بات سامنے رکھی تو باپ کہنے لگا قال راغب عن آلہتی، ابراہیم تو ہمیں ہمارے الہوں سے دور کرتا ہے،
لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، ہم تجھے سنسار کر دیں گے، وہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جا۔ یاد رکھو جب بھی کلمہ حق کہو گے نا دھمکیاں ملیں گی، کلمہ حق کہو گے دھمکیاں ملیں گی۔ میں یہاں رک کے ایک بات توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت کے انہی دو شہزادوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا کے ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کو برا کہا، ان کی گرفت کی، قادیانیوں کی ناک سے پکڑ لیا، بدعتیوں کو جانے نہیں دیا، اور شرک کرنے والوں کی جب گرفت کی پھر انہیں ٹیلی فون کر کے کہا گیا اگر تم جمعہ پڑھانے گئے تو تمہارے سینوں میں گولیاں اتار دیں گے۔ جاؤ اہل حدیث کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، مارے وڈیروں کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ جان تو دے دیتے ہیں لیکن کلمہ حق سے واپس پلٹا کرتے نہیں، اللہ کی قسم۔ اور یاد رکھو میں نے ٹویٹر پہ لکھا علامہ صاحب کی پوسٹ کے اوپر کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے نا کہ جو علامہ ابتسام کا سر اتار کے لائے گا ہم اسے 10 لاکھ انعام دیں گے، میں نے کہا علامہ صاحب میں ادنا صاحب کی جماعت کا کارکن ہوں، سن لو، آپ حکم کریں، ہم امن کے داعی ضرور ہیں لیکن آپ حکم کریں، اللہ کی قسم ہم آپ کے کارکن، آپ کے ساتھی اپنے گھر بیچ کے اس کے سر کی قیمت 10 کروڑ لگا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں ان بندوں کی گرفت ہوئی، یہ صحابہ کے بھونکنے والے، صحابہ کی عظمت کو چیلنج کرنے والے اداروں نے پکڑا ان کو، ہم کہتے ہیں پکڑو اور ساتھ رگڑو۔ اور ہماری جماعت نے موقع پیش کیا، سن لیں آپ بھی، کہ جو کوئی صحابہ پہ زبان درازی کرے یا اہل بیت پہ زبان درازی کرے قانون بن جانا چاہیے کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ بناؤ، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اور ہماری تاریخ گواہ ہے اور شہادتوں سے ہماری تاریخ بھی روشن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے جب کلمہ حق کہو گے دھمکیاں ملیں گی، دھمکیاں۔ اللہ اکبر، یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کا والد دھمکیاں دینے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ اور اپنے قبیلے کو دعوت دے چکے، اب اپنے علاقے اپنے ملکی لیول پہ آئے، اسٹیٹ لیول پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لاکیدن تاللہ لاکیدن تاللہ، اللہ کی قسم ضرور میں توڑوں گا اصنامکم، تمہارے بتوں کو۔ آپ اندازہ کریں اکیلا ابراہیم چیلنج کر رہا ہے، جاؤ اللہ کی قسم یہ ابراہیم تمہارے بتوں کو توڑ کے رہے گا۔ اللہ ساری دنیا میلے پہ گئی، ابراہیم نے بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ اور توڑ کے بڑے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ اللہ اکبر، جب واپس پلٹے نا، واپس پلٹے دیکھا یہ کیا ہوا پڑا، کسی کی بازو نہیں، کسی کی گردن نہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسی باتیں ایک ہی بندہ کرتا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم، اور میرے بھائیو یاد رکھو یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ جو کوئی کہے نا کہ شرک کا رد کون کرتا ہے، وہ کہے ہمارے محلے میں ایک ہی بندہ ہے جو شرک کا رد کرتا ہے، اور وہ آپ کا نام لے، وہ آپ کا نام لے کہ یہ شرک کا رد کرتا ہے، شرک کو نہیں مانتا، اللہ کی توحید کے گن گاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا پھر پکڑو ابراہیم کو، اپنے الہوں کی مدد کرو، پکڑو ان کو۔ اللہ اکبر، پکڑ لیا، لے آئے۔ ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ابراہیم علیہ السلام، کمال کے مناظر بھی تھے، کمال کے۔ جب دیکھا سب بتوں پہ ایک نظر دوڑائی، فرمانے لگے کلاڑا تو اس بت کے کندھے پہ، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے جی یہ تو نہیں بولتے۔ اوفل لکم، افسوس
लानत है तुम्हारे ऊपर। उनकी इबादत करते हो, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना तुम्हारे नफ़े के मालिक, ना नुकसान के मालिक। अल्लाह अकबर। जब उन्हें कोई जवाब ना आया ना, सर झुका के अपने सीनों पे गौर करके शर्मिंदा होने लगे और कहते हैं इब्राहिम को पकड़ो, हर्रिकू, इसे आग में जला दो, मारो, इसके ऊपर बम मार दो। अल्लाह अकबर। आग जलाई गई। सारा वाक़या आपने सुना हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और याद रखो, याद रखो, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना। छुरी का काम क्या है? छुरी का काम है काटना। और जब तुम आग और छुरी से डरोगे नहीं, तो आग और छुरी भी अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर नुकसान दे सकते। और ये अल्लाह की मखलूक है। और मैं तो कहता होता हूँ ये आग भी मुसलमान है, ये आग भी मुसलमान है। क्यों? मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह का फर्मा बरदार हो। और जब इब्राहीम को आग में फेंका गया, या नारू कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम कहा गया, ऐ आग मेरे इब्राहीम पे सलामती वाली हो जा, सलामती वाली। वो आग सलामती वाली हुई कि नहीं हुई? और याद रखो, फिर इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं। मेरा रब, मेरा रब, ये सारी उसकी मखलूक है। जिसको जो हुक्म दे उसकी जुर्रत नहीं कि वो उस अल्लाह के हुक्म को टाल सके। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर पहुंच गए और अपने रब की दावत को, तौहीद को नहीं छोड़ा। बाहर जब आए, कबीलों वालों ने शदीद तंग किया, शदीद तंग किया। यही होता है मेरे भाई, जब एक मुआशरे में आप दावत लेके खड़े हो, फिर फतवों की बुछाड़ होती है, बुछाड़ होती है, ये फलां नजरिए का, ये फलां। जब आप कहेंगे नहीं यार, मैं तो ये कहता हूँ सारी कायनात पे मेरे रब की बादशाह, सारी कायनात पे मेरे रब की शहनशाह हो। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी कायनात पे मेरे रब का हुक्म, मेरे रब का ऑर्डर, मेरे रब की हाकमियत गालिब आए। कहते नहीं नहीं, ये तो तेरी बातें हैं, असल में तू फलां है और फलां है। इब्राहीम को यही कहने लगे। आखिर हुक्म रब्बी आया, इब्राहीम छोड़ जा सारों को, छोड़ दे सबको। अल्लाह कहाँ जाना है, किधर जाना है, नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। हुक्म रब्बी आया, जाने लगे। अल्लाह अकबर। और जाते जाते कहने लगे, लोग कहने लगे ना, इब्राहीम कहाँ जाएगा, तुझे तो रास्ता भी नहीं आता। इब्राहीम बीमार हो गया फिर क्या बनेगा, तुम मर गया क्या बनेगा, हैं तेरे बच्चे रुल जाएंगे। इब्राहीम, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दिया करते हैं, अल्लाह उनके बच्चों को रुलने नहीं देता। ये किसने कह दिए कि उसके बच्चे रुल जाएंगे? इब्राहीम को यही कह रहे थे। इब्राहीम कहने लगे, अल्लाज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन। तुम कहते हो मैं रुल जाऊंगा, मुझे रास्ते नहीं आएंगे। जिस रब ने मुझे पैदा किया वो मुझे रास्ते भी दिखाए। हुवा युतइमुनी व यस्कीन। और जब मुझे भूख लगेगी मेरा रब खिलाएगा, और प्यास लगेगी मेरा रब पिलाएगा। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अगर अल्लाह की राह में हिजरत करते हुए मैं बीमार हो गया तो मेरा रब मुझे शिफा देगा। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। और अगर मैं मर गया अल्लाह की राह में तो क़यामत के रोज़ वो मुझे दोबारा जिंदा भी करेगा। इब्राहीम ये कह के निकल पड़ा, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, इस अल्लाह की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। इब्राहीम छोड़ के निकले। 86 साल उम्र हो गई, औलाद की ज़रूरत पड़ी। दुआ कर दी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा ही दे दे, बुढ़ापे में दे दे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज को देखो, बुढ़ापे में पक्के यकीन के साथ अपने रब से बेटा मांगा। अल्लाह ने इसहाक से नवाज दिया, अल्लाह ने इस्माइल से नवाज दिया। इस्माइल थोड़ा सा भी हाथ पाँव मारने लगा, फरमाया जा अब अपनी बीवी और बच्चों को जाके ज़ी ज़रअन, जहाँ पे खेतियाँ नहीं होती, वीरान है, वीरान और सहरा, जा वहाँ छोड़ के आ, मैं रब का हुक्म है। इब्राहीम ने दूसरी बात नहीं की। अल्लाह की कसम, बुढ़ापे की औलाद जो होती है उससे डबल मोहब्बत होती है। इब्राहीम ने कहा नहीं, ये नहीं कहा नहीं नहीं अल्लाह कुछ और नहीं। अपनी बीवी का बाजू पकड़ा बेटे का, जाके मस्जिद हराम बैतुल्लाह के करीब सहरा में, कोई करीब आबादी नहीं, छोड़ के आने लगे। और बीबी पीछे दौड़ी, आके कंधे पे हाथ रखा, इब्राहीम अल्लाह ने हुक्म दिया है,
اور میری ماں اور بہنوں سنو، جب تمہاری نسل میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے کھڑا، اس کی سپورٹ کیا کرو، سپورٹ۔ بی بی کہنے لگی ابراہیم اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم نے ساری لایا، ہاں اللہ کا حکم، کہا جا پھر تو چلا جا، جس رب نے حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں مشکل نہیں آنے دے گا۔ وہ اسماعیل کے ایڑیوں مارنا، جبرائیل کا آ کے پر مارنا، آب زمزم کا نکلنا، قیامت تک کے لیے نبی کائنات نے فرمایا جو آب زمزم پی کے دعا جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بیٹا کیا تھوڑا سا بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، کتنا بڑا ہوا؟ فلما بلغ مع السعی، اللہ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگ گیا، کام کروانے لگ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم ہے، 86 سال میں بیٹا پیدا ہوا اور غالباً 96 یا 98 سال کے اندر اللہ نے قربانی مانگ لی۔ اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے بیٹا جی رات خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ پیچھے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا یا ابتی، ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا نا، اب اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، یا ابتی، یا ابتی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے اللہ تمہاری عزت نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا او میرے ابا جان، یا اسماعیل اپنے باپ ابراہیم کو کہہ رہے ابا جان جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے نا آپ کر گزرے، انشاءاللہ اپنے اسماعیل کو صبر والا پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلم، جب دونوں میرے فرما بردار ہو گئے نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹایا، پیچھے چھری چلائی کہ ابراہیم کے دل میں کہیں نرمی پیدا نہ ہو جائے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے۔ اللہ کی قسم سلام ابراہیم علیہ السلام پر، کروڑوں اربہ اللہ کی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر، چھری چلا دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا او ابراہیم میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کی، اور آگے اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر تیرے رب کا سلام، سلام، سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری زندگی جو اللہ کے قرآن میں سے میں نے آپ کے سامنے ابراہیم کی رکھی ہے، یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے قربانی کا کہ اللہ کے لیے محبت۔ دیکھو باپ کو چھوڑا کس کے لیے؟ اور بولو کس کے لیے؟ قبیلہ چھوڑا کس کے لیے؟ ماں باپ بہن بھائی سارے چھوڑ دیے کس کے لیے؟ معلوم کیا ہوتا ہے؟ کسی سے محبت ہوگی تو اللہ کی خاطر، اور کسی سے اگر دوری ہوگی تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر ہوگی۔ یہی عقیدہ ہے، اسی کی بنیاد پہ اللہ نے جنت دینی ہے، اسی کی بنیاد پہ اللہ مالک الملک نے راضی ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ دے، اللہ ہم کو فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔